الحمدللہ رب العالمین محمد صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا سيدنا نبينا ورسولنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام یا نبی اللہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا سو گئی تیرے دیوانے بیدار ہیں. ساری دنیا سو گئی تیرے دیوانے بیدار ہیں. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے. محترم حضرات، ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور شب قدر سے فیض یاب ہونے کا شرف عطا فرمایا. سب سے پہلی بات یہ کہ آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. چند باتیں ضروری سنا کر رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے اطمینان سے تھوڑی دیر تک دنیاوی خیالات اور حالات کو اپنے دماغ سے ہٹا کر چند باتیں سن لیجیے گا تاکہ میرا اور آپ کا دونوں کا بیڑا پار ہو جائے. گزشتہ مرتبہ طاف راتوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ قدر والی رات کیوں ہوئی. قدر والی رات اس لیے کہ اس رات قرآن نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر فرمایا. میرے عزیز دوستو، قرآن تو ہمارے سامنے ہے. قرآن مجید کیا چیز ہے؟ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اپنے معجزے دکھائے اور جب وہ اس دنیا سے پردہ فرمائے تو وہ معجزہ ختم ہو گیا. مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خاتم النبیین بن کر تشریف لائے اور اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو ایک ایسا معجزہ جو قیامت تک ہمارے ساتھ ہے چھوڑ کر وہ ہے قرآن مجید. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی ہدایت کا کام کر رہا ہے، تبلیغ اسلام کا کام کر رہا ہے اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنا لیا. خود فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں خود ہوں. نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو 1435 سال یا 36 سال گزر گئے مگر آج تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے زیر کو زبر نہ کر سکا، زبر کو زیر نہ کر سکا. سبحان اللہ. ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں کر دیا بھی تو اس کا حال کیا ہوا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہارون
रशीद का खलीफा नाम सुना, मैं बताता हूँ कई बार, खलीफे हारून रशीद, उसके पास हारून रशीद बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, बादशाह मुसलमानों के, कई वाक़यात में आपसे मंसूब, अहलुल दाना का ज़माना भी था, बड़े बड़े उलमाए किराम थे। बगदाद एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी बगदाद में, और अजीम लाइब्रेरी, बड़े बड़े अकाबिर उलमा थे। गौर से सुना मेरे अजीज दोस्तों, कुरान अपना मौजज़ा कैसे दिखाता है। हारून रशीद के पास एक कातिब था। कातिब के माने जानते हैं? अब तो प्रेस आ गया, कंप्यूटर सब टाइप करके जो है प्रिंट को दे देते हैं। उस जमाने में नहीं, हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखा करते थे। कुरान पाक की कापियां, कुरान पाक के नुस्खे, तौरात, इंजील सब हाथ से लिखी जाती थी। ये हारून रशीद के पास जो कातिब था, ये खत व किताबत करता था बादशाह की, खतें लिखना, जो भी लिखने का काम होता, ये बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से लिखा जाता था। अब उसका काम बढ़ता गया, सल्तनत के मामले बढ़ते गए, उसका वर्क ज्यादा होता गया, तो उसने हारून रशीद से कहा कि मुझे तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, मेरा काम मुझे सा खूबसूरत अंदाज में लिखने वाला, खुश खत लिखने वाला आपको नहीं मिलेगा। मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ाइए। हारून रशीद ने कहा यही तनख्वाह मिलेगी, करना है तो करने तो निकल। यहूदी था वो कातिब, यहूदी था, वो भी तंग गया, अरे छोड़ भाई, मैं अपनी दुकान में रह सकता हूँ, दूसरों की किताबत भी करके मैं कमा सकता हूँ, हुनर है मेरे हाथ में। जो हुनर वाला होता है किसी से डरता नहीं, क्योंकि काम उसके पास होता है, हुनर उसके पास होता है, कहीं भी जाएगा कमा लेगा। तो वो हारून रशीद के पास से निकल अपनी ऑफिस रखा। हम लोग आते हैं, जरूरत के मुताबिक उसके पास किताबत करा लेते हैं, लिखवा लेते हैं, उसको जो पैसे मिलते मिल जाते हैं। उसने ऐसा किया कि तौरात के 3 नुस्खे लिखे। तौरात किस पर नाज़िल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम पर। खासकर नौजवानों ने इस्लाम से, मुसलमान नौजवान से गुजारिश है कि तारीख पढ़ो और या अल्लाह के हालात पढ़ो, सुनो, याद रखो कि हमारा मजहब क्या है, हम किस इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। तो उसका काम चल पड़ा, कमाता था, अच्छा हुनर था हाथ में, किताबत कर लेता। उसके दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि तौरात के 3 नुस्खे लिखे, 3 कापियां। पहले कापी में से क्या किया, तौरात के आयतें थी उस जमाने में, तौरात थी, थोड़ा हिस्सा तौरात का निकाल दिया, निकाल कर लिखा, और एक नुस्खा दूसरी कापी में अपनी तरफ से थोड़ा बड़ा कर लिख दिया, और तीसरी कापी जो लिखा, अव्वल का आखिर, आखिर का अव्वल, नीचे का ऊपर ऐसा बदल कर लिखा। एक नुस्खा ऐसा जिसमें थोड़ा हिस्सा निकाल दिया, और एक नुस्खा ऐसा थोड़ा अपनी तरफ से बढ़ा दिया, और तीसरा नुस्खा ऐसा के रद्द बदल कर दिया, आगे पीछे कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? मैं ऐसी जुबान नहीं बोलता जो समझ में ना आए। मौलाना बड़ा अच्छा बोले, समझ में आता तो अभी अच्छा लगा, ऐसा बने तो ये 3 कापियां लेकर वो बगदाद में यहूदी आलिम था बहुत बड़ा,
اس کے پاس لے جا کر دیا، دیکھو یہودیوں کا عالم بڑا، میں نے توریت کے 3 نسخے 3 کاپیاں لکھی اپنے ہاتھ سے، یہ میرا ہنر ہے، بڑے خوش خط لکھا ہوں، میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ توریت کے 3 حصے لے کر وہ عالم بڑا خوش ہوا، آنکھوں سے لگایا، چوما، رکھا، شاباشی دی، نکل کے آ گیا، کون؟ یہ کاتب۔ پھر تھوڑے کئی دنوں کے بعد اس نے انجیل لکھا، بائبل اپنے ہاتھ سے لکھا، ایک نسخہ لکھا، تھوڑا ایسا انجیل کی تھوڑی آیتیں نکال دیا، دوسرا نسخہ دوسری کاپی میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، اور تیسری کاپی میں رد بدل کر دیا، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے۔ 3 کاپیاں بڑے خوش خط لکھ کر اچھے انداز میں، اچھا لکھتا تھا، وہ کاتب تھا، ہنر تھا اس کے پاس۔ یہ 3 لے جا کر بغداد میں بڑا چرچ ہے، دلچسپ ہے، وہاں کے پادری کو دیا کہ میں کاتب ہوں، بادشاہ کے پاس تھا، میں نکل گیا، فرصت ہے، اس لیے میں نے آپ کی مذہبی کتاب انجیل اپنے ہاتھوں سے لکھ کر آیا ہوں، یہ 3 کاپیاں ہیں، یہ آپ رکھ لیجیے، میرے طرف سے تحفہ۔ پادری دیکھا انجیل، ارے واہ 3 کاپیاں، کتنے اچھا لکھا ہے، اپنے آنکھوں سے لگایا، چوما، اور یہ جا کر میں رکھا، شاباشی دی، چل گیا۔ چند دنوں کے بعد اس یہودی کاتب نے ہمارے قرآن مجید کو لکھا اپنے ہاتھ سے، چند آیتیں غائب کر دیا، پہلے نسخے میں چند آیتیں نکال دیا، اور دوسرا نسخہ دوسری کاپی اس کی لکھی قرآن مجید کی، تو اپنی طرف سے چند عربی باتیں بڑھا دیے، اس میں ایڈ کر دیا، اور تیسری کاپی جو قرآن کا نسخہ اس نے لکھا تو سورہ نساء آخر میں رکھا، سورہ یاسین پہلے رکھا، آل عمران اپنی جگہ سے ہٹایا، سورہ انعام اپنی جگہ سے بدل کر دیا۔ یہ 3 نسخے، ایک نسخے میں آیتیں نکال دی تھا، چند آیتیں، اور دوسرے نسخے میں اپنی طرف سے عربی باتیں لکھ دی، اور تیسرا نسخہ اول کا آخر، آخر کا اول کر کے یہ 3 لے جا کر بغداد کی جامع مسجد گیا، بغداد کے جامع مسجد کا امام صاحب کو دینے کے لیے۔ امام صاحب نہیں تھے، کچھ کام تھا، بغداد شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، امام صاحب نہیں تھے، موزم صاحب تھے، کون تھے؟ موزم صاحب تھے مسجد کے۔ یہ آیا یہودی کاتب قرآن کی 3 کاپیاں لے کر، 3 نسخے لے کر، امام صاحب کہاں ہیں؟ میں بڑی نایاب چیز لایا ہوں، بڑی محنت سے تمہارے مذہبی کتاب قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لایا ہوں، امام صاحب کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، 3 کاپیاں لایا ہوں۔ یہ کہاں امام مولانا صاحب بولے، امام صاحب نہیں، مجھے دے دو، مجھے دے دو، میں امام صاحب کو دے دوں گا۔ وہ کاتب سوچا، اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ 3 کاپیاں اپنے پاس رکھو، اور امام صاحب آنے کے بعد ان کو دے دینا۔ موزن وہ 3 کاپیاں لیے، پہلی کاپی کو دیکھا، دوسری کاپی کو دیکھا، تیسری کاپی کو دیکھا، کاتب صاحب کو بولا آپ بیٹھ کے میں بھی آتا ہوں، آپ بیٹھیے میں بھی آتا ہوں۔ وہاں رکھ کر کتابیں 3 اندر گیا، واہ یہودی پادری شاباشی دیا، کچھ نام نہیں دیا، عیسائی پادری شاباشی دیا، کچھ نام نہیں دیا، یہ مسلمان موسم بیچارہ غریب دیکھو اتنا پسند کیا ہے ان کاپیوں کے نسخے کو قرآن مجید کے، مجھے انعام دینے کچھ لانے گیا ہے، گفٹ دینے کے لیے۔ وہ اندر گیا اور باہر آتی اتنی موٹی رسی لایا، ایک دم ڈال کر کس کر بن گیا اس کو۔ ہمارے قرآن میں تبدیلی کرتا ہے، قرآن کی آیتیں چلاتا ہے، اپنی منمانی کی باتیں اس میں لکھتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو؟ یہ ہے قرآن، یہ قرآن کو جاننے والی باندھ دیا، اور موزن صاحب جا کر لوگوں کو جمع کرے، یہ دیکھو یہودی ہمارے قرآن کی آیتوں کو نکالا اور اپنی من گھڑت باتیں دوسرے نسخے میں لکھا، اور تیسرے
اپنے فلانی سنتوں کی جگہ بدل دی ہے. تو وہ کاتب بولا دیکھو بھائیو مسلمانوں میں سزا جو کچھ تم دوں گے دینا چاہتے ہو میں سزا پانے کے لیے تیار ہوں, سزا کا مستحق ہوں, میں سزا پانے کے لیے تیار ہوں, مگر موزن صاحب اس سے پہلے کہ میری سزا کا فیصلہ ہو پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. میں آج جان گیا یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ قرآن مجید ہے, وہ مذہبی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اور اس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. وہ قرآن نازل ہوا اسلام یہاں پہنچانے سے پوچھتا ہوں کیا یہ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا ضرورت نہیں ہے ہمیں پڑھنے کی؟ حافظ صاحب 30 دن بسم اللہ کی بے سے لے کر سورہ ناس کی سین تک سنا دیے, سن لیے. سنانا بھی ثواب ہے, سن لینا بھی ثواب ہے, مگر قرآن سننے اور سنانے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن ہدایت کے لیے, دنیاوی نظام کے لیے, شریعت کو نافذ کرنے کے لیے, اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. اس کو پڑھ لیا, مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس کی تلاوت کر لی. تلاوت کرنا ضرور ہے, ثواب اسے دیکھنے کا بھی ثواب ہے, پڑھنے کا بھی ثواب ہے. اگر کوئی ہکلا ایک آیت ایک لفظ کو ہکلانے کی وجہ سے 2 بار پڑھے تو 2 10 نیکیاں اس کو ملتی ہے, ایک ایک حروف کا ثواب ہے, اس میں کوئی کام نہیں. مگر پڑھ کر اس کو پھر مخملی غلاف میں ویلویٹ غلاف میں لپیٹ کر تاخ میں رکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا. قرآن مجید اس زبان میں ہے. زبان کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں, ہندوستان میں, بھارت میں, یہ ہندو ان کو کون کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں شاید وہ کیا ہے. میرے پاس کتاب ایک ثبوت ہے, کوئی بھی آ کر دیکھ سکتا ہے. یہ ہندو نام یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی نام ہے؟ نہیں. ہندو میں یہ ہندو ہندی لفظ نہیں ہے, فارسی ہے. کون سا لفظ ہے؟ فارسی لفظ ہے ہندو. بولا ہونے میں قرآن نے کالا آدمی, چور, ڈاکو. جب فارس کے لوگ افغانستان سے ادھر آئے, مسلمانوں نے فتح کیا, جو مسلمان ہوئے ان کو مسلمان کہا, اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو ہندو کہا. کافر, یہ نام یہ ہم نے دیا ہے. یہ تمہارے وہ سے یجر وید, رگ وید, کسی وید میں نہیں ہے. یہ ہندو کا نام دینے والا مسلمان ہے. تو جب ان کی حکومت تھی تو ان کی بھاشا سنسکرت تھی. جس کی حکومت ہوتی ہے زبان اسی کی ہوتی ہے, نہیں رولنگ لینگویج, گورنمنٹ لینگویج. جب ان کی حکومت ختم ہوئی, مسلمان آئے, تو کون سی لینگویج ہے؟ فارسی. اور پھر یہ اردو میں تبدیل ہوئی. پھر آیا انگریز, انگریز آیا تو انگریزی لایا, اور پورے گورنمنٹ کے معاملات, کرسپانڈنس پہلے سانسکرت میں تھا راجاؤں کے زمانے میں, پھر مسلمانوں کے زمانے میں فارسی ہوا, پھر انگریزوں کے زمانے میں انگریزی ہوا. تو پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی زبان چلتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پیارے نبی کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. عربی ہی ہمارے رسول عربی ہے. زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. عربی ہے. تو ہمارا کرسپونڈنس, ہمارا لٹریچر اور ہماری کتاب قرآن مجید کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں ہے. حکومت کس کی ہے؟ آقا کی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور زبان عربی, قرآن کی زبان بھی عربی. آپ دعا کسی بھی لینگویج میں کرو, چاہے کسی کی طرف رخ کر کے کرو, مگر نماز پڑھو گے تو عربی میں پڑھو گے. یہ سرکاری حکم ہے.
یہ گورنمنٹ لینگویج ہے. تم باہر تیلگو کرو, کچھ بھی کرو, کرسپانڈنٹ جو حکومت ہوگی اسی زبان میں کرنا پڑے گا. حکومت سرکار کی ہے, رسول عربی کی ہے, تو قرآن بھی عربی میں, نماز بھی عربی میں, اور خبر میں سوال بھی عربی میں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. کل حشر کے میدان میں بھی عربی, کیونکہ حکومت رسول عربی کی ہے. تو میرے عزیز دوستوں, پیارے نبی کی جب بات آتی ہے تو مجھے بتاؤ, بھوکا ہے تو کسے پسند کرتا ہے؟ کھانے کو, کھانے کو, پیاسا, مریض, شفا کو, ڈاکٹر کو یا دوا, ڈاکٹر کو یا دوا کو, غریب مال کو, اور شاگرد استاد سے ملنا پسند کرتا ہے, مرید پیر سے ملنا پسند کرتا ہے, بھوکا کھانے سے ملنا پسند کرتا ہے, پیاسا پانی پانا پسند کرتا ہے, اور ایک عاشق رسول ذکر نبی کرنا پسند سبحان کرتا ہے. اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب. عاشق رسول ذکر نبی سننا پسند کرتا ہے, کرنا پسند کرتا ہے, وہ ذکر نبی ہے. میرے عزیز دوستو, ایک شخص, میں آپ کا ہر کی زیادہ وقت نہیں لینے والا ہوں, اسی نے کہا کہ نمازوں کے بارے میں بتاؤ. آج کی نمازیں 3 ہیں. پہلی نماز 4 رکعت 2 دیوانے سے. پہلی نماز نہیں, سمپل ہے, 3 ہی, 4 رکعت 2 دیوانے سے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَا کا سورہ ایک مرتبہ, اور 27 مرتبہ, کتنے؟ 27 مرتبہ سورہ اخلاص. جو یہ نماز پڑھتا ہے 4 رکعت والی, گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں وہ جس دروازے سے چاہے, جس در سے چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دوسری نماز صرف 2 رکعت, صرف 4 رکعت کتنے سلام سے؟ 2 سلام سے, 2 دگانے مطلب 2 سلام. دوسری نماز 2 رکعت کی, ہر رکعت میں نے 2 ہی رکعت, بڑے ثواب والی, ایک حج عمرے کا ثواب, بیٹھے بیٹھے نماز. اس لیے میں آپ کو یہ آج نمازیں پڑھنے کا موقع ہم لیں گے, پڑھیں گے. 4 رکعت والی پہلی نماز 2 سلام سے, ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا, اور 7 مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. یاد ہے؟ دوسری نماز صرف 2 رکعت, یہ حضرت علی صرف 2 رکعت, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اِنَّا أَنزَلْنَا 1 مرتبہ, اور 100 مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو یہ نماز پڑھتا ہے اسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پڑھے, وہ بھی شکر کرتا ہے. ایک نفل کے 70 ثواب ہیں. تو ایسی نماز جس میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جائے, بڑے ثواب کی نماز ہے 2 رکعت. اور تیسری نماز 20 رکعت, 20 رکعت, جو اِنَّا أَنزَلْنَا کا سورہ جن کو یاد نہیں ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورہ قدر جس کو یاد نہیں ہے, وہ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. 20 رکعت نماز 10 سلام سے, ایک دگانے پر سلام. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 یعنی 20 پر 1 مرتبہ سورہ اخلاص, قل اللہ کا سورہ, قدر کا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 20 رکعت 10 سلام سے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ یعنی 20 پر 1 مرتبہ 21 ٹائمز سورہ اخلاص سے قل اللہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذکر کا ثواب اس کو دیتا ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ نمازیں ہیں, آسان سے پڑھ سکتے ہیں. تو ہم ایسے دیوانے ہیں کہ جس طرح بھوکا کھانے کو چاہتا ہے, پیاسا پانی کو چاہتا ہے,
मरीज डॉक्टर को चाहता है, हम जिक्र नबी को चाहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। एक शख्स इमाम थे, वो मस्जिद के, जिनका नाम था अली बिन ईसा। उनके पास आया एक शख्स, हम सब नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी की मोहब्बत है या नहीं? बेशक है, वो नहीं तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। नबी की मोहब्बत वो नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अल्लाह को ईमान मानने वाले गारंटी नहीं कि मोमिन हो। पिछले नबियों को मान लिया, अल्लाह को मान लिया, क़यामत के दिन को मान लिया, तकदीर को मान लिया, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं माना तो क्या वो मोमिन है? नहीं। नहीं। तो ईमान की जान क्या है? मोहम्मद है, नबी मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सुन्नियों का दावा है कि हम आशिक हैं रसूल हैं। क्या करें? आशिक रसूल है ना भाई, क्या करें? हम बैठे क्या गर्लफ्रेंड मिली तो चक्कर लगाते रहे, क्या करें? आशिक रसूल का दावा क्या करें? एक शख्स आया अली बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह वाले थे और इमाम थे मस्जिद के, कहा कि मुझे ऐसा कोई विर्द जानते हैं, जिक्र, ऐसा कोई विर्द बताइए, मेरे दिल में सरकार को देखने का बहुत शौक है। सरकार के दीदार का मुश्ताक हूं मैं, दिल तड़पता है कि मैं सरकार को देखूं। मुझे कोई ऐसा विर्द बताइए कि वो विर्द पढ़ो और मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। अभी आज होते हैं हाँ, बेशक है, बेशक है, है नहीं? बेशक है। रखना जरूरी है सुन्नी के